الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. آمنت بالله، صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. آمین. محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر اس کی کہ آج کا یہ عنوان سورۃ الانعام آیت نمبر 151 سے 152 اور اس کی کچھ مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق سب سے پہلے درود پاک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سماعت کرتے چلے. درود و سلام کے متعلق کئی احادیث کتب احادیث میں موجود ہے. انہی احادیث میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تم
قیامت کے دن اس کی پیچیدگیوں یعنی حساب کتاب سے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں دینا ہے، جلدی چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جو دنیا میں پیارے آقا رحمت کونین پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے وہ قیامت کی پیچیدگیوں سے جلد چھٹکارا پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ یہاں علماء کرام سے پوچھا گیا، اکثر احادیث میں کثرت سے درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کثرت سے یعنی کتنے مرتبہ درود پڑھا جائے تاکہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے؟ تو خیر اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا کہ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 2000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام میں کچھ ایسے صحابہ بھی گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو دن بھر میں 4 پہر پیارے آقا رحمت کونین کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ الغرض حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک یہاں پر بات ارشاد فرمائی مدارج النبوہ میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا بھی نام کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جائے تو تمہیں چاہیے کہ کم سے کم روزانہ 350 مرتبہ یعنی 350 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے۔ جو روزانہ کم سے کم 350 مرتبہ درود پڑھتا ہے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کثرت سے درود پڑھنا والا شمار کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لہذا درود شریف کی بے شمار فضائل احادیث پاک میں آئے ہیں۔ درود پڑھنے سے درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے، درود اور سلام پڑھنے والوں پر اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں قبر میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ محبت سے ایک مرتبہ پھر سے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر مل کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور یقیناً یہ مہینہ غالباً آخری جمعہ بھی ہو سکتا ہے اس مہینے کا، اور لگاتار جو اس مہینے میں ہم نے اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے 3 جمعے جو گزرے ہیں، اس کا 4تھا جمعہ ہے۔ تو پہلا جمعہ محبت اہل بیت پر ہم نے بیان کیا، دوسرا جمعہ ذکر اہل بیت واقعات کربلا جس پر بہت دیر تک اللہ کے فضل اس کی عطا سے بیان کیا گیا، لوگوں کو خود کو نیکی کی دعوت بھی دی گئی، اور گزشتہ جمعہ ہمیں پیغام کربلا کا پیغام کیا ہے اس پر بیان کیا تھا۔ آج کا یہ جمعہ جو ہے میں نے جو یہ آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 151 یعنی 151 سے 152 کی تفسیر کو پڑھا ہے، کیونکہ جو دور چل رہا ہے اس دور میں جہاں دنیا بھر میں مسلمان اہل ایمان فتنوں میں مبتلا ہے، جہاں دین سے دور ہے، ان کو نماز روزہ عبادت کے سی بالکل معاذ اللہ وہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر
دوسرے لفظوں میں یوں کہوں تو من چاہی زندگی، اپنے من چاہی زندگی گزارنے پر خاص طور مسلمان زندگی ایسے گزار رہا ہے جیسا وہ چاہتا کہ مجھے کوئی بولنے والا نہ ہو، ٹوکنے والا نہ ہو۔ لیکن ایمان والے جو اللہ پر، رسول پر ایمان لائے ہیں، وہ من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزارنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کے اس دور میں جہاں اپنی طرف سے اپنی سوچ اور اپنی فکر، اپنی مرضی سے دین کو مانتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی طرف سے یہ عمل کرتے ہیں، صحیح غلط، جائز ناجائز، حرام حلال، یہ سارے مسائل وہ علماء اکرام سے نہیں، اپنی طرف سے سمجھنا چاہتے ہیں معاذ اللہ، اور جو من میں آئے، جو دل میں آئے وہ کام کرتے ہیں۔ ان کو جب یہ کہا جائے کہ یہ تو جائز نہیں ہے، تو آج کے دور کا، ہر مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج کے دور کے کچھ مسلمان اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ چھوڑو جی، اگر یہ دیکھتے بیٹھے تو پھر زندگی نہیں گزرے گی۔ یعنی اگر یوں سمجھا جائے کہ حیدرآباد کی زبان میں کہ چوری تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، یعنی غلط کام کر کر بھی یہ کہنا کہ چھوڑو اللہ معاف کرنے والا ہے، اور میرے اور رب کے درمیان یہ ہے، آپ کون ہوتے بولنے والے، آپ کون ہوتے ہمیں سمجھانے والے۔ ارے بھائی، علماء کرام وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بولنے اور سمجھانے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور دین جو ہے قرآن اور حدیث تم اپنی طرف سے نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے علماء کرام ہے۔ جب دنیاوی کتاب بغیر ٹیچر سے نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کا کلام، رب کا کلام اپنی مرضی سے کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے۔ تو آج کے اس دور میں جہاں مسلمان دین سے دور، عبادت سے دور، عمل سے دور، اگر عمل کر بھی رہا ہے، کوئی اچھے کام کر بھی رہا ہے تو وہ اپنی مرضی کا عمل کر رہا ہے معاذ اللہ۔ میں ہر مسلمان کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو زیادہ تر آپ دیکھتے اور سنتے ہیں، اپنی مرضی کا عمل کر رہا ہے، اور اپنی مرضی سے وہ معاذ اللہ صحیح اور غلط کی پرکھ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ایسے ہی جیوں گا۔ تو الغرض ایسے لوگ بھی آج کے دور میں ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں، سننے میں ملتے ہیں، جو من چاہی زندگی اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے جو میں نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو ایمان والوں پر حرام کیا ہے، اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ وہ 10 چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سورۃ الانعام اس آیات مبارکہ میں اعلان کیا ہے کہ وہ 10 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ایمان والوں پر۔ تو آج ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کے کانوں کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آیت مبارکہ کا مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ کے میں ان باتوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ مسلمان من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزارے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، تاکہ آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں سنور جائے، دونوں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ کیونکہ دین اور اسلام اپنی مرضی سے نہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء اکرام سے سمجھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو تیزی کے ساتھ لے کے چلتا ہوں کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تو سورۃ الانعام آیت نمبر 151 جس میں
کچھ لوگوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کس چیز کو کرنا منع کیا ہے، حرام رکھا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا۔ آئیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل تعالوا، اللہ فرماتا ہے قل تعالوا اتل محرما۔ کونے میں آئے جو گاڑی پہ بیٹھ کے جا رہے لوگ بولنے کے بعد بھی، اوپر والے کو بولو۔ آئیے میں آپ کو قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ کن چیزوں کا کرنا حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ سے آ کے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تو آپ اعلان فرمائیے کہ تمہارا رب تمہیں جن باتوں سے منع کیا، تمہارے رب نے جو باتیں تم پر حرام کی ہیں وہ کیا ہے؟ تو فرما سب سے پہلے اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جو تم پر حرام رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ کہ شرک نہ کرو۔ اللہ تشرکو بہ شیئا یعنی شرک نہ کرو، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ پر، والدین پر احسان کرو۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادُكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، فرمایا اور اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو ناحق کے قتل نہ کرو، کیونکہ جو رب تمہیں رزق دیتا ہے وہ رب تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتا ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، جیسا تمہیں رزق دیتا ہے ایسا تمہاری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق دینا اس کے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ پہلا کیا کہا؟ شرک نہ کرو، دوسرا کہا ماں باپ پر احسان کرو، تیسرا کہا اولاد کو ناحق قتل نہ کرو، کیونکہ وہ رب تمہیں جو رزق دیتا ہے تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور گندی اور فحش کے قریب، بات کرنے تو دور کی بات ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے ظاہراً چاہے چھپا۔ اور فرمایا کہ جس نے، اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور فرمایا کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو، کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو، یہ تمہیں حکم فرمایا۔ اگر تم یہ باتوں کو سمجھو تو تمہیں عقل ہو تو یہ بات تمہیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ اب یہ آیت نمبر 151 میں 5 باتیں، پھر آگے بھی میں انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 باتیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب کہیے کہ جو اللہ نے تم پر حرام رکھی ہے۔ ایک، شرک نہ کرو، دوسرا ماں باپ سے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، تیسرا اولاد کو ناحق قتل نہ کرو، چوتھا فواحش یعنی گندی چیز کی طرف تم اس کی طرف جاؤ بھی مت، کرو نہ تو درپیات ہے یعنی زنا کے قریب بھی مت جاؤ، چوتھا۔ پانچواں کہ تم جو ہے بلا وجہ کسی انسان کا قتل نہ کرو۔ پھر فرمایا چھٹواں یتیموں کے مال نہ کھاؤ، یعنی کہ پاس نہ جاؤ، اگر گئے تو جاؤ بہت اچھے طریقے سے، یعنی یتیموں کا مال، ابھی انشاءاللہ اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے وقت رہا تو بتاؤں گا۔ اور پھر فرمایا ساتواں کہ جب تم انصاف کرو تو انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو، یعنی ناپ تول، ناپ اور تول دونوں کو علماء نے الگ کہا ہے، یعنی انصاف کے ساتھ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ کرو۔
اور ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدار بھر، یعنی جو کچھ اللہ تم پر حکم دے رہا ہے یہ تم کر سکتے ہو، تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جا رہا ہے۔ اگر اور پھر اللہ فرماتا ہے اور انصاف کی بات کہو، 10ویں، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا ہی معاملہ ہو، انصاف کی بات کرو اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا ہی معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو، یہ تمہیں تاکید فرمائے کہ تم نصیحت کو مانو اور سمجھو۔ اب یہ آیت مبارکہ میں جو 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ 10 باتیں ہم نے حرام رکھے ہیں، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اب آئیے اس کی تفسیر میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ دیکھو جب بھی قرآن میں قل کا لفظ آتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا معنی ہوتا ہے اے میرے محبوب، آپ فرما دیجئے۔ قل کا معنی ہوتا ہے محبوب کے۔ کہیں پر بھی آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ آپ کو یہی ملے گا، قل اے محبوب۔ اس میں بہت سے حکمتیں ہیں اور بہت سی باتیں مفسرین نے بیان کیا ہے۔ الغرض اپنے محبوب سے بات کرنے کا طریقہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ تفسیر نعیمی میں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں، اے محبوب آپ کہیے ان سے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک جملہ تفسیر نعیمی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل تعالوا، اے محبوب کہو ان سے، یعنی کہا قل مؤمنین، محبوب مومنوں سے کہو، یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ قل تعالوا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی آیتیں جہاں پر فرمایا محبوب مومنوں سے یہ کہیے، اے محبوب یہودیوں سے یہ کہیے، اے محبوب نصرانیوں سے یہ کہیے، اے محبوب مشرکین سے یہ کہیے، اے محبوب انسانوں سے یہ کہیے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کا نام نہیں لیا بلکہ کہا قل تعالوا، محبوب کہیے۔ اب اس کو پھر نکات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، تفسیر نعیمی میں آتا ہے کہ دیکھو کوئی خاص بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کے ذریعے صحابہ سے یا اہل بیت سے کہلواتا ہے، اور کوئی عام بات جیسے کہ کوئی خاص بات ہوتی ہے تو خاص پیغام کے ذریعے ہم اس کو یا تو واٹس ایپ سے میسج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ خاص بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو خاص بات خاص لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے کیا ہے وہ بات کرنے کا، کچھ خط کا ذریعہ ہے، واٹس ایپ کا ذریعہ آج کے دور کے حساب سے، اور کچھ بات ایسی ہوتی ہے جو سارے شہر کو پتہ کرے، سارے کسی خطے اور خطی شہر کو پتہ چلے، اور پھر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بات سارے اسٹیٹ کو پتہ چلے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ بات سارے ملک کو پتہ چلے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے وہ بات پوری دنیا کو پتہ چلے۔ جب کوئی بات پوری دنیا کو پتہ کرنا ہوتا ہے تو پہلے دور میں ریڈیو تھا جس کے ذریعے وہ بات اعلان کی جاتی تھی اور اس بات کے ذریعے پوری دنیا کو پیغام دیا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا۔ تو آج کے دور میں جیسا کہ جو ہے سوشل میڈیا وغیرہ ہے جو پوری دنیا کو پتہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قل مؤمنون نہیں کہا، محبوب کہیے مومنوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں کسی کا نام نہیں لیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے عادتیں کیسے ہونا چاہیے، تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، تمہاری مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ اگر یہ ایک آیت کو مسلمان ہو یا غیر مسلمان اس کا مفہوم اور مطلب سمجھ جائے تو سچائی کو پسند کرنے والا کہے گا واہ یہ ہوتا ہے اسلام اور اس کے اخلاق ایسے ہے۔ جو بات قرآن میں، تو اس کا پیغام پورے قیامت تک کے آنے والے پورے انسانوں کے لیے رب کا کلام۔ دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، اس پہ توجہ دے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا نہیں کہ 1400 سال پہلے اترا اور بس معاذ اللہ دن گزر گئے تو بات پرانی ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے پیغام قیامت تک لوگوں کو ہدایت دیتے رہیں گے۔ جتنے لوگ آئیں گے ایمان والے ہو غیر مسلم ہو، تو لہٰذا اگر
آپ غور فرمائیے اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے، جن 10 چیزوں کو حرام کیا ہے، تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام جو ہے ہدی للناس، جہاں آیت پاک میں آتا ہے کہ سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، تو سچ کو سمجھنے والا، سچ کو پسند کرنے والا، سچائی کو قبول کرنے والا، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، کسی بھی مذہب کا ہو، اور اس کی مزاج میں یہ عادت ہے کہ وہ سچ کو پسند کرنے والا ہوتا ہے، وہ اخلاق کو پسند کرنے والا ہوتا ہے، وہ عادتوں کو سمجھنے والا ہوتا ہے، پسند کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ ایک آیت اگر غور سے اس کا معنی اور مفہوم پڑھ لے تو وہ بھی ایک کہہ اٹھے گا، ہاں اچھے انسان کی یہی پہچان ہوتی ہے۔ اچھا انسان بننا چاہتا ہے تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تاکہ تمہاری عزت اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں برقرار رکھے۔ تو اچھا انسان بننے کے لیے یہ آیت مبارکہ ہر مذہب والے کو پیغام دے رہی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ تو لہذا درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، جامعہ وہ بولو ان کو، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گاڑیاں لاؤ بولو، اوپر پھول کی دکان والوں کو بولو گاڑیاں لانے میں روکو مت، لیکن اتر کے آؤ بولو، تاکہ بزرگوں کا ادب رہے، بیٹھ کے نہ آئے کہ ادب کے ساتھ اتر کے لائے۔ گاڑیاں مسجد کے پیچھے لگانے لگاؤ، بالکل باہر رکھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، گاڑی اندر لائیے لیکن ادب کے ساتھ اتر کے لائیے۔ مسجد کے پیچھے بہت بڑا میدان ہے، وہاں اپنی گاڑی آپ سکون سے رکھ سکتے ہیں، اندر لانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بس اتر کے آئیے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ اللہ کے ولی کا آستانہ ہے۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ پورے انسانوں کو اخلاق سکھانے آئی، تمہارے اندر عادتیں کیسے ہونا چاہیے، تو یہ تو ہر انسان کے لیے، لیکن ایمان والا تو اس کو فوراً ایکسپٹ کرے۔ ایک تو نقطہ یہ بیان کیا تفسیر نعیم میں نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ دوسرا نقطہ دیکھیں آپ، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، اور اولاد کو ناحق کے قتل نہ کرو، انسان کو ناحق کے قتل نہ کرو، فواحش یعنی زنا کے قریب مت جاؤ، اور یتیم کا مال نہ کھاؤ، یہ ساری جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ 10 باتیں، تو یہ جو حرام رکھی ہے، تو یہاں پر دوسری نقطہ یہ ہے کہ علماء فرماتے کہ دیکھو اس کا اپوزٹ، جو چیز اللہ نے حرام رکھی ہے اس کی اپوزٹ جو چیز ہے وہ حلال ہوتی ہے۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، احسان کرو، احسان کرنا حلال ہے، بدسلوکی کرنا حرام ہے۔ تو خود بخود اپوزٹ کی جو چیز حلال اور حرام کا مسئلہ بھی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں انشاءاللہ، اگر آپ تفسیر نہیں میں پڑھیں گے، یہ بہت زیادہ تھوڑا علمی بات ہے سمجھانے کے، لیکن آسان کر کے میں یہ بتا رہا ہوں، جو چیزیں اللہ نے ہم پر حرام کی ہے اور جو چیزوں کا قرآن میں صریح طور پر اعلان نہیں ہو کہ یہ حرام ہے، تو کوئی بندے کی یہ جرت نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کام حرام ہے، کیونکہ حرام حلال کا مسئلہ یہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ اس کے رسول کے قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت والے ہاتھ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ ارے میلاد کرنا حرام ہے، ارے بھائی حرام اگر میلاد کرنا حرام ہوتا، عرس کرنا حرام ہوتا، تو قرآن کی ایک آیت بتا دے جس میں اللہ نے اعلان کیا کہ یہ کام مت کرو۔ حرام وہ چیز ہوتی ہے جس کو اللہ نے نام لے کر کہا کہ یہ مت کرو، اب وہ حرام ہو گئی۔ جہاں اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں بھی اعلان نہیں کیا کہ میلاد مت کرو، آپ کو قرآن میں ایک آیت ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ نے اعلان کیا ہو اے لوگوں اپنے نبی کا میلاد مت بناؤ، اے لوگوں میرے محبوب بندوں کا عرس مت کرو، کہیں پر بھی قرآن میں ایسی آیت نہیں ملے گی۔ تو پتہ کیا چلا، اگر یہ حرام ہوتا، یعنی میلاد کرنا، عرس کرنا اگر حرام ہوتا تو پھر قرآن میں آیت آ جاتی۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب اپنے لوگوں سے کہو، اپنے غلاموں سے کہو کیا حرام ہے میں بتاتا ہوں۔ وہ 10 چیزیں اللہ نے اس آیت میں بیان فرما دی۔ اس بات کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا نقطہ، تیسری طرف آئے، یہاں تعالو کا ذکر آیا، اتلو، تو یہاں تفسیر نہیں آیا کہ تعالو اتلو بلندی کو کہتے ہیں، یعنی عربک میں یہ لفظ، عربی زبان میں سمجھیے بات کو، عربک لینگویج میں، عربی زبان میں بلند، اونچائی اور
اوپر تک جانے کی چیز کو کئی، کیونکہ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں کئی کئی معنی اور مطلب ہوتے ہیں، تو بلند چیز کو کہا جاتا ہے اتلو تعالو اتل، یعنی آؤ بلندی کی طرف۔ اب اس آیت پاک میں اللہ نے فرمایا قل تعالو اتل، یعنی آؤ محبوب کہو آؤ میں تمہیں بلندی کی طرف بلاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق کے اس اعلیٰ بلند مقام پر ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انکا علی خلق عظیم، محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا۔ خلق کہتے ہیں عادت کو، مزاج کو، اخلاق کو۔ آپ کی عادت، آپ کی حرکتیں پتہ چلے گی، اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی حرکتوں سے، آپ کی اور میری عادتوں سے کہ آپ کے دل میں اللہ سے کتنی محبت ہے، رسول سے کتنی محبت ہے، قرآن سے کتنی محبت ہے، حدیث سے کتنی محبت ہے۔ یہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کو اور مجھ کو اپنی اور اخلاق اور عادت سے پتہ چلے گا۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جن کی اخلاق اتنے بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق کی بلندی کو بیان کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ مدینے والے آقا مصطفیٰ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب جو اخلاق کے یعنی اچھی عادتوں کے اس اعلیٰ مقام پر آپ ہے، اور لوگ کو بھی اس مقام تک یعنی اونچا ان کو اٹھاؤ، یعنی ان کے اندر جو غلط عادتیں ہیں گری ہوئی، ان عادتوں کو نکال کر ان کو بھی بلندی ان کی حیثیت کے مطابق دلاؤ۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے اگر یہ 10 چیز تم چھوڑو گے یعنی حرام کام نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ گندی اور بد گرے اخلاق کے جو گرے میں تم گرے ہو وہاں سے نکال کر تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ تعالو عدل کا معنی ہے بلندی، یعنی جب تمہارے اندر اچھی اخلاق پیدا ہو جائے، اچھی عادتیں پیدا ہو جائے تو اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ دوسرا معنی سمجھیے بات کو، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ بلندی سے مراد کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی عزت عطا فرمائے کہ دنیا میں بھی اللہ عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب کہیے اگر بلندی پانا چاہتے ہو، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو، آؤ رب بتاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہذا اس آیت میں بلندی کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ اب دیکھیں پھر آگے بڑھتے ہیں، یہ 3 نقطے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما حرم ربکم، محبوب آؤ، اللہ فرماتا محبوب کہیے اپنے لوگوں غلاموں سے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں بلندی کیا ہے، اچھے اخلاق کیا ہے، اچھی عادتیں کیا ہے، کن چیزوں سے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور کون سے چیز کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو پہلا نقطہ اخلاق کو بلند کرنا ہے، عادتوں کے اچھا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، دنیا میں قبر میں آخرت میں اللہ تمہاری عزت کو بلند فرمائے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تشرکو بی شیئا، کہ تمہیں پہلا کام یہ کرنا ہے اللہ تشرکو بی شیئا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شرک نہ ٹھہراؤ۔ پہلا کام یہ کرنا ہے آپ کو، شرک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی اب غور فرمائیے کہ شرک نہ کرو۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے عقیدہ صحیح ہوتا ہے بعد میں عمل صحیح ہوتا ہے۔ اس آیت سے پتا چلا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ پہلے کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ کہتے ایمان کو، یقین کو۔ پہلے عقیدہ صحیح ہے، اس کے جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، جس کا ایمان صحیح ہوتا ہے، اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ اگر جس کا عقیدہ خراب ہو اور وہ عمل اچھے کر رہا ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ماں باپ سے ساتھ سلوک اچھا کر رہا ہے، ماں باپ کی عزت کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اولاد کے ساتھ سلوک اچھا کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اولاد کو ناحق قتل نہ کرو، وہ اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور وہ غلط شراب زنا کے قریب بھی نہیں جاتا۔ دیکھیے ماں باپ کی عزت بھی کر رہا ہے، اولاد کے ساتھ پیار محبت کا برتاؤ بھی کر رہا ہے،
اور زنا شراب کے قریب بھی نہیں جاتا ہے. پھر چوتھا کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرتا ہے. پانچواں یتیموں کا خیال کر رہا ہے. چھٹواں ناپ پر تول میں انصاف کر رہا ہے. ساتواں رشتہ داروں سے انصاف کی بات کر رہا ہے. تو یہ ساری باتیں ایک بندے کر رہی ہیں. جو 9 چیزیں 10 چیزیں بیان ہوئے, 9 چیزیں ایک بندے کے اندر ہے, لیکن ہے کافر, ہے مشرک, ہے بدعقیدہ. اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی کافر اور مشرک 9 چیزیں تو کرے لیکن شرک بھی کرے, تو مجھے بتائیے اس کے یہ 9 چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے؟ اس کی یہ اچھائی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ نہیں. کیوں کہ ان 9 چیزوں کی بنیاد عقیدہ ہے. عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں. ایمان جس کا صحیح ہوتا ہے اسی کی اچھائیوں کو اللہ قبول فرماتا ہے. وہ کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ آیت پاک سے معلوم ہوا. پہلے ایمان ہے, پہلے عقیدہ ہے. عقیدہ صحیح تو اس کی اچھائیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں. عقیدہ صحیح نہیں ہے پھر بھی وہ اچھے کام کر رہا ہے, پھر بھی جو ہے نیک کام کر رہا ہے, تو اس کو دنیا میں ہی اس کا اجر دیا جائے گا, قبر میں آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. تو اسلام نے بتایا پہلے ایمان ہے, پہلے عقیدہ ہے, اور جس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے. یہ بات اس آیت ہمیں سمجھ میں آ گئی. اللہ تشرکوا بہ شیئا, آؤ اللہ کے محبوب کہتے ہیں, آؤ اللہ کہتا ہے محبوب کہیے لوگوں سے کہ میں کیا چیز حرام ہے؟ شرک کرنا حرام ہے. یعنی شرک کے قریب نہیں جانا ہے, شرک نہیں کرنا ہے. اگر شرک کرو گے تو پھر بدنام کافر ہو جائے گا, تو شرک کی طرف جانا بھی حرام ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں شرک کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے, فیس بک انٹرنیٹ میں جو چیز شرک ہوتی بھی نہیں اس کو شرک بتا دیتے ہیں. اب اللہ تشرکوا بہ شیئا, شرک نہ کرو, تو اس کی تفسیر جو ہے نا, اس کی تفسیر میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک کی تفسیر اگر سمجھنا ہے تو اس کو شرک کو 3 طریقے سے سمجھانا چاہیے. ایک تفسیر جاہلانہ. بعض لوگ شرک کی تفسیر کیا کرتے ہیں, اگر ان سے پوچھا جائے شرک کیا ہے تو کہتے ہیں بھائی اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مدد مانگنا شرک ہے. یعنی مدد صرف اللہ سے مانگنا ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ غوث اعظم سے مدد مانگو گے تو یہ شرک ہے. تم اللہ کے علاوہ خواجہ غریب نواز سے مدد مانگو گے تو یہ شرک ہے. تم اللہ کے علاوہ آپ جو ہے بزرگوں سے مدد مانگو گے یہ تو شرک ہے. تو یہ شرک کی جاہلانہ تفسیر ہے. 1400 سال سے ایسی تفسیر کسی صحابہ تابعین اہل بیت نے نہیں کی جو آج کے بدعقیدہ وہابی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی شرک کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر کی مدد مانگنا. یہ شرک نہیں. تب یہ اس آیت کا جاہلانہ تفسیر ہے. اس کا عالمانہ تفسیر کیا ہے؟ تو عالمانہ تفسیر کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. 2 چیزیں بہت اس کی تفسیر ہے, میں 2 چیزیں آپ کے ذہن میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ شرک کا صحیح مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے. شرک کا صحیح مطلب یہ ہے, ایک اللہ کی طرح کسی کو نہ سمجھا جائے. میں ابھی آگے اس کو کھول کر سمجھاؤں گا, لیکن 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں. اللہ کی طرح کسی کو نہ سمجھے. اگر کسی کو اللہ کی طرح سمجھو گے تو شرک ہوگا. ایک اللہ کی طرح کسی کو نہ سمجھے, 2 اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھے. جو اللہ کی طرح کسی کو سمجھے گا تو شرک ہوگا, اللہ کے برابر کسی کو سمجھے گا تو شرک ہوگا. اگر کوئی بندہ اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا, نہ اللہ کی طرح کسی کو سمجھتا ہے, بلکہ اللہ کا محبوب سمجھتا ہے, اللہ کا نبی, اللہ کا رسول, اللہ کا نبی ولی سمجھتا ہے, تو ان کی تعظیم کرنا, ان سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے, یہ ذریعہ ہے. ذریعہ وہ بنتے ہیں, مدد اللہ ہی کرتا ہے. 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. اللہ کے برابر مطلب کیا ہے؟ اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے بارے میں سارے دیکھیں توحید کو مضبوط کریے آپ. اللہ کے بارے میں سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہے, خود سے ہے. اللہ ہے, خود سے ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ اس کے کوئی ماں باپ رشتہ دار,
بلکہ وہ جسمانیت سے بھی پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، رشتہ دار سے پاک ہے، یہاں تک کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہے خود سے ہے. جیسا کہ سورہ اخلاص میں کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے. یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ ہر ایمان والے کا ہونا چاہیے. اللہ ہے خود سے ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں، نہ اس کے کوئی ماں باپ، نہ رشتہ دار، نہ اس کی کوئی اولاد. جیسا کہ عیسائی میں بات عیسائی کہتے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور آتش پرست آگ کی عبادت کرنے والے وہ کہتے کہ آگ بھی خود سے ہے. تو اللہ کی ذات میں بھی ہے، یعنی اللہ کی طرح ہم کسی کو نہیں سمجھتے. جیسا کہ آگ کی عبادت کرنے والے آگ کو سمجھتے ہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کو سمجھتے ہیں. ہم ایسا اللہ کے بارے میں نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ خود سے ہے اور اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. جس طرح اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. ذات اور صفات میں یعنی اللہ کے نہ اللہ کی طرح کسی کو سمجھتے ہیں، نہ اللہ کے برابر ہم کسی کو سمجھتے ہیں. اب اللہ کے برابر کا مطلب کیا ہے؟ عبادت صرف ہم اللہ کی کرتے ہیں. اب عبادت کے لائق ہم کسی کو نہیں سمجھتے. اب آگے بڑھتے ہیں. ہوا یہ مشرکین مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بھی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. غور سے سنیں آپ، مشرک جو ہے اللہ کے بارے میں مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ ہے خود سے ہے، اور اس کے نہ ماں باپ ہے نہ رشتہ دار ہے، کوئی نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. یہ عقیدہ مکہ کے مشرکین بھی رکھتے تھے، لیکن ایک چیز انہوں نے گڑبڑ یہ کر دی. وہ کہتے تھے جب ان سے پوچھا جائے مشرکوں سے کہ اللہ ہے، وہ کہتے ہاں. کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے. وہ کہتے تھے زمین بنانے والا اللہ، آسمان بنانے والا، کائنات بنانے والا اللہ، چاند سورج ستارے پہاڑ جھاڑ سمندر سب کو بنانے والا اللہ. یہ عقیدہ تو مشرکین کا تھا. اب آپ کہیں گے جب ان کا عقیدہ یہ تھا تو پھر وہ مشرک کیوں بن گئے؟ تو ان کا شرک کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تمام تاریخ کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ان کو اتنا یقین تھا اللہ پر مشرکوں کو کہ اگر کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں سے بتوں کو پھینک کر اللہ کی بارگاہ میں آوازیں دیتے تھے. یعنی ان کو معلوم تھا کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے اور وہ ہر عیب سے پاک ہے. لیکن ان کا شرک یہ نہیں تھا، اللہ کی ذات کے برابر مشرک کسی کو نہیں بناتے تھے، لیکن اللہ کی صفات میں ان لوگوں نے شرک کر دیا. مطلب جس طرح رب کی اللہ کے برابر ان لوگوں نے بتوں کو سمجھنے لگ گیا. وہ کہتے تھے مشرک، اب اس کو آسان کر کے میں سمجھاتا ہوں. مشرک یہ کہتے تھے کہ ہاں اللہ تو ہے لیکن ساری کائنات اس نے بنائی ہے، لیکن وہ تھک گیا، معاذ اللہ وہ تھک گیا. ہم کہتے ہیں اللہ ہر عیب سے پاک ہے. مشرک کہنے لگے اللہ تھک گیا. اب تھک کر کیا کیا؟ سارا اپنا پاور، سارا اپنی طاقت جو ہے ہمارے بتوں کو دے دیا ہے. اب جو بھی کام ہوگا یہ بت کرتے ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے مورتی کرتے ہیں. پانی یہ دیتا ہے، اولاد یہ دیتا ہے، رزق یہ دیتا ہے، مشکل یہ ہٹاتا ہے. اس طرح الگ الگ بتوں کو تو 360 بت ان لوگوں نے بنا لیا تھا. ایک ایک لفظ کو ذرا میں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں تاکہ آپ مجھے دیکھیں اور چہرے سے بتائیں کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، تاکہ میں ہمارے اوپر بھی آپ رحم کریں کہ میں یہاں سونے والوں کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی ایسا کہ شیر کی غذا میں گدڑوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. شیر بنیے اور ان لفظوں کو میرے ایک بات سمجھیے. شرک کے عقیدے کو مضبوط کریے. قرآن میں اللہ کہتا ہے پہلے کہ تم شرک نہ کرو، تو شرک کو غلط معنی بتا کر، ہمارا شرک کا غلط مفہوم بتا کر، مطلب بتا کر ہمارے ایمان اور عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مشرکین کیا کہتے تھے کہ اللہ معاذ اللہ تھک گیا ہے. اب یہ بتوں کو اللہ نے طاقت دے دی ہے. ایک تو انہوں نے بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھا. کیا سمجھا؟ پہلی غلطی ان کی کیا اللہ تک پہنچنا ہے تو یہ بت ہمیں پہنچاتے ہیں اللہ تک، یہ ہمارا بت ہمیں پہنچاتا ہے. ایک غلطی یہ. دوسری غلطی یہ تھی کہ وہ ان بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور ان بتوں کو رب کے برابر بھی سمجھتے تھے.
اب یہ غلطی دیکھیں، دو چیزیں تھی مشرکوں کے. آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے، مشرک بھی کہتے تھے ان بتوں کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. تم بھی کہتے ہو غوث اعظم کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، غریب نواز کے ذریعے تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، بندہ نواز کے ذریعے تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو ان وہابی بدعقیدہ کو بتاؤ، ایک بات پبلک کو مت سمجھاؤ. مشرکین تو یہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے ہمیں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ انہوں نے ان بتوں کی عبادت کرنا بھی شروع کر دی تھی. لہذا کوئی سنی مسلمان جو ہے بزرگوں کی عبادت نہیں کرتا، یعنی بزرگوں کو اللہ کے برابر نہیں لاتا، کوئی بھی دیکھیں آپ مسلمان. لہذا ایک تو دو اور ایک غلطی دیکھیں، غلط چیزوں کو یعنی مورتی اور پتھروں کو انہیں خدا کا محبوب سمجھ گئے. لہذا ان پتھروں کا ذریعہ، تو ذریعہ بھی انہوں نے غلط پکڑا اور ذریعہ کو خدا بھی مان لیا. یہ بھی مشرکوں کو شرک، اور اس کو کہا جاتا ہے شرک جو اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کرے. تو لہذا مشرکوں کا شرک یہ تھا کہ انہوں نے بتوں کو ذریعہ سمجھا، بلکہ مشرکوں کا شرک یہ تھا غلط چیز کو ذریعہ سمجھا. اور دوسری غلطی ان کی یہ تھی کہ ان ذریعے کو انہوں نے خدا بھی سمجھا، اس ذریعے کو انہوں نے خدا بھی سمجھا. جیسا کہ اب آپ دیکھیں ذریعے اللہ تک پہنچنے کے ذریعے ایک ہوتا ہے انسان اپنی مرضی سے بنا لے کہ یہ بت ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، جیسا کہ مشرکین نے بنا لیا. ایک ہوتا ہے خود انسان اپنی مرضی سے ذریعہ بنائے، اور ایک ہوتا ہے اللہ ذریعہ بتائے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک اپنے ذریعے سے سمجھنا کہ یہ ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا، جو مشرکوں کو گڑبڑی ہوئی. کسی نے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سورج کو بنا لیا اور ذریعہ بھی بنایا، اس کی عبادت بھی شروع کر دی. کسی نے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ چاند کو بنایا، ذریعہ بھی غلط پکڑا، عبادت کرنا بھی شروع کر دی. کسی نے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ پتھر کو بنایا، ذریعہ بھی غلط پکڑا، عبادت کرنا بھی شروع کر دی. کسی نے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ آگ کو بنا لیا، ذریعہ بھی غلط پکڑا، عبادت کرنا بھی شروع کر دی. لہذا ان کے دوہری غلطی کہ انہوں نے ذریعہ بھی غلط پکڑا اور عبادت کرنا بھی شروع کر دی. لیکن ہم جن کو ذریعہ پکڑتے ہیں، جن کو اللہ کا محبوب اور نبی اور ولی مانتے ہیں، ان کو ذریعہ سمجھتے، خدا نہیں سمجھتے. ان کو ذریعہ سمجھتے ہیں، خدا نہیں سمجھتے. اور دوسرا یہ ذریعہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے بنایا. ذریعے ہم نہیں بناتے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایجاد ہم نہیں کرتے. ایجاد یعنی کوئی چیز کو ہم نہیں بناتے، ذریعے ہم نے نہیں بنائے، اللہ نے ذریعے بنائے. ہم تو اس کو پکڑ رہے ہیں جو ذریعہ اللہ نے بنایا ہے. آپ کہیں گے اللہ نے کہا ذریعہ بنایا؟ میں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، جو سورہ فاتحہ میں پہلا ذریعے کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو مجھ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ چلا سیدھا راستہ. پھر کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام رکھا ہے. تو پتہ چلا قرآن میں سورہ فاتحہ میں یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ اللہ کے محبوب اور نیک بندوں کو ذریعہ بنانے کا حکم ہم نے نہیں بلکہ ہم نے ایجاد نہیں کیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں. ایک آیت. پھر دوسری آیت سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اللہ فرماتا ہے اے لوگوں مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، میری راہ میں وسیلہ تلاش کرو. تو ذریعے اور وسیلے ہم نے نہیں بنائے، ایجاد اللہ کرتا ہے، ہم تو اسے پکڑتے ہیں. تو یہ ذریعے، تو مشرکوں کی غلطی کیا تھی؟ دو غلطی. ایک غلط چیز کو انہوں نے ذریعہ پکڑا اور ان کی عبادت بھی کی. اور ہم جو ذریعہ پکڑ رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے ذریعہ پکڑ رہے ہیں. یہ ذریعہ شرک کیسے ہو سکتا ہے جو آج ہمیں کہا جا رہا ہے؟ اس کو پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت آسان انداز میں سمجھایا. جو لوگ کا ذہن یہ بنا ہوا تھا تو مدد صرف اللہ کرتا ہے، کسی سے بھی مدد مانگو تو شرک ہو جائے گا. ارے بھائی ذریعہ، یہ ذریعہ ہے. جیسا کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے، لیکن ذریعہ برق بنا دیتا ہے. بھوک اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے. پیاس اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے. بس یہی مسئلہ ہے، مشکلیں اللہ ہی ہٹاتا ہے.
تکلیفیں اللہ ہی ہٹاتا ہے، ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیتا ہے، ذریعہ غریب نواز کو بنا دیتا ہے، ذریعہ اولیاء انبیاء کو بنا دیتا ہے۔ تو یہ ذریعے ہم نے نہیں بنائے، اللہ نے بنائے۔ پہلے ایک بات ذہن میں رکھے، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی، میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو پھر اللہ نے یہ ذریعے کیوں بنا؟ پہلا میرا ان وہابیوں کو جواب ہے۔ دوسرا جو ہے، پھر یہ ذریعے ہم نے نہیں، اللہ نے بنائے، کہ اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا۔ اچھا ڈائریکٹ اب بات یہ بھی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ دیتا ہے ذریعے سے دیتا ہے۔ میں نے کہا ہاں، یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو چیز بھی اللہ دیتا ہے ذریعے سے دیتا ہے۔ تو میں پھر انہیں یہ تانا دیتے، وہابی کہتے اچھا تو پھر اللہ تعالیٰ ذریعے کا محتاج ہے کیا ڈائریکٹ نہیں دے سکتا؟ سوال کرنے والے کر سکتے آپ کو بھی۔ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث کی روشنی میں ذریعے اللہ نے بنائے ہیں، جو کچھ بھی اللہ دیتا ہے ذریعے سے دیتا ہے۔ میں نے کہا ہاں ہم یہی ثابت کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ وہابی آپ کے سامنے یہ سوال کر سکتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ذریعے کا محتاج ہے، ڈائریکٹ نہیں دے سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے ذریعے کا اللہ محتاج نہیں ہے، ذریعے کے ہم محتاج ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیا، ذریعے کے ہم محتاج ہے۔ اللہ قدرت والا، شان والا ہے، لیکن اس سے ڈائریکٹ کون بات کر سکتا ہے؟ اس سے ڈائریکٹ کون کلام کر سکتا ہے؟ اس کو ڈائریکٹ کون دیکھ سکتا ہے؟ بیچ میں اللہ نے انبیاء کا ذریعہ بنایا ہے، اور انبیاء کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو ذریعے کے ہم محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ ارے بھائی میں آپ کو جو ہے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اللہ چاہتا اللہ کی مرضی ہوتی اور چاہتا تو ڈائریکٹ آپ کو پیدا کر دیتا۔ بیچ میں نہ ماں باپ ہوتے، ڈائریکٹ آسمان سے پیدا کر سکتا ہے نا، اللہ قدرت والا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اللہ نے بتا دیا میں چاہا تو کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، کائنات کا نظام ایسا ہے جو کچھ ملتا ہے عالم اسباب میں ہم رہتے ہیں ذریعے سے ملتا ہے۔ تو یہ ذریعے سے ہم نے نہیں بنائے ہیں، اللہ نے بنائے۔ چاہتا تو ڈائریکٹ دے سکتا، ہم نے کہا جب ڈائریکٹ دے سکتا ہے، وہابی کہا ڈائریکٹ دے سکتا ہے تو دیتا کیوں نہیں؟ تو ہم نے کہا پوچھ رب سے، اس کی مرضی۔ یہ سوال ہم سے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال رب کی بارگاہ میں کر، مولا جب تو ڈائریکٹ دے سکتا ہے دیتا کیوں نہیں؟ اس کی مرضی، لیکن دے سکتا ہے ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ذریعے کے ہم محتاج ہے، اللہ ذریعے کا محتاج نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے۔ اب ہم آگے اس کو یوں سمجھیے کہ دیکھیں ہم رہتے عالم اسباب میں۔ عالم اسباب سمجھتے آپ؟ اگر آپ کو روٹی بھی کھانا ہے، ٹوپی پہنو بیٹا، ادب کے ساتھ بیٹھا، درود شریف اللہ او بھائی صاحب ٹائم پاس کے لیے آئے کیا بیٹا؟ بات کرو ان سے، کیا بات ہے؟ گھر کے بھی دیکھ رہے یہاں پوچھو کیا ہوا، پوچھو۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن جد ولکر بارک وسلم۔ بھائی قرآن حدیث کا ادب لازم ہے، میری تقریر کا نہیں۔ قرآن کی عزت کرے، حدیث کا ادب عزت کرے، اور روڈیوں، پہلوانوں، سود خوروں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ہو گئی، ہوٹلوں میں بیٹھنے کی عادت ہو گئی، چبوتروں میں بیٹھنے کی عادت ہو گئی۔ لہٰذا میں تقریر کر رہا ہوں، میری تقریر پر واہ واہ نہیں، قرآن کا ادب لازم ہے، قرآن کی عزت لازم ہے، حدیث کی عزت لازم ہے۔ ادب کے ساتھ سننا، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دل میں اچھی عادتیں پیدا ہوتے ہیں۔ ورنہ آج یہی حال ہوگا، ظالموں کے ساتھ بیٹھو گے تو یہی اکڑ، میرے کیا ہے، میں بھائی میری تقریر نہیں ہے، قرآن کے لیے تو محبت دل جھکا لو، حدیث کے لیے تو دل جھکاؤ۔ قرآن حدیث کو بات کو سمجھنے کے لیے چہرے پہ حشاش بشاش لاؤ، ٹائم پاس نہ کرو۔ ابھی تم آپ کو کوئی سرکل بلا تو وہاں پر تمہاری عزت پوری اکڑ نکلتی ہے، نہ تم کو ہلنے دیتا نہ جھلنے دیتا۔ جی صاحب، میں نے کہا اس سے بڑا ادب قرآن کا ہے، یہاں ادب کریے، یہاں حدیث کا ادب کریے، انشاءاللہ دل میں ایمان کی روشنی مضبوط ہوگی۔ لہذا پھر سے میں اگر دیکھوں گا تو میری عادت ہے، میں بالکل بولتا ہوں، میں اگر یہاں نہیں سکھاؤں گا تو سیکھے کہاں پر؟ ممبر دیا گیا ہے سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور علماء کو اللہ نے اجازت دی ہے بولنے کی، بولیں گے ہم۔ حدیث میں آیا ہے برائی کو دیکھو تو بولو، پہلے ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے تو بولو، بولیں گے، بولنے کی اجازت اللہ اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ممبر دیا گیا ہے حق بولنے کے لیے،
یا نہیں بولیں گے تو پھر بولیں گے کہاں پر؟ لہذا شرک کا صحیح مفہوم آپ کو میں سمجھا رہا تھا کہ مشرکین کیا کیا کرے، بتوں کو ذریعہ بھی بنایا، خدا بھی سمجھا. ہم اللہ کے ولیوں کو ذریعہ بنائے، خدا نہیں سمجھتے، ان کی تعظیم کرتے ہیں، خدا کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہ ذریعہ ہم نے نہیں اللہ نے بنایا ہے، اور ہم ذریعے کے محتاج ہیں، اللہ ذریعے کا محتاج نہیں ہے. اور اس کو آسان کرتے ہوئے میں یوں سمجھاتا ہوں. پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہا. ایک بندہ اس کے ذہن میں ایک سوال وسوسے ڈال دیا ڈالنے والوں نے کہ بھئی تو عجیب مسلمان ہے، اللہ سے بھی مدد مانگتا، غوث اعظم بھی مدد مانگتا، مدد تو صرف اللہ کرتا، یہ شرک ہو گیا، یہ عجیب مسلمان ہے. لہذا وہ حضرت پیر مہر علی شاہ کے پاس آیا رحمت اللہ علیہ، کہنے لگا حضور آپ سے سوال کرنا ہے. حضرت نے فرمایا کہ سوال کر. اس نے کہا، دیکھیں بزرگان نے بہت آسان لفظ انداز میں مسئلوں کو سمجھاتے تھے. کہا سوال کر. کہا حضور یہ بتائیے کہ آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ کہا اللہ ہی مدد کر رہے ہیں، مدد اللہ سے ہی مانگتا ہوں. تو پھر فرمایا پھر آپ غوث اعظم سے بھی مدد مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں یا غوث المدد بھی کہتا ہوں، غوث اعظم سے بھی مدد مانگتا ہوں. اب وہ سر کھجانے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بھی مدد مانگو اور غوث اعظم سے بھی مدد مانگو، مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، یہ تو شرک ہو گیا. آپ نے غوث پاک کو معاذ اللہ کے برابر کھڑا کر دیا. اب آپ دیکھیں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما کے دیکھو، ایک گلاس خادم سے کہا پانی نہ ہو. اب ایک آسان موٹے ذہن کے لوگوں کو کہا قرآن حدیث کو پتا ہو تو ان لوگوں کو جلدی ذہن میں بیٹھتا نہیں، تو لہٰذا اس کو آسان کر کے سمجھایا. کہا ایک گلاس پانی منگایا اور منگا کر دیا کہ پانی پی لے. اس نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد پیر مہر علی شاہ نے فرمایا اب بتا تیری پیاس بجھ گئی؟ کہنے کا حضور پیاس بجھ گئی. اب یہ بتا کہ پیاس بجھایا کس نے؟ پیاس پانی جو پیا ہے نا تو پیاس بجھایا کس نے؟ تو اس نے کہا حضور پیاس پانی نے بجھایا. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ. پیاس بھی ایک مشکل ہے نا، مشکل کو آسان اللہ کرتا ہے نا. اب پیاس تجھے مشکل سے ایک مشکل کا ذریعہ ہے، اب اس کو آسان کس نے کیا؟ اس نے کہا پانی نے. تو پھر پانی مشکل کیسے آسان کر سکتا ہے؟ پھر اس نے کہا اللہ نے مشکل آسان کیا ہے. تو پیر مہر علی شاہ نے پانی کیا کر رہا تھا؟ پانی کیا کر رہا تھا؟ وہ حیران ہو گیا. حضور سمجھائیے. کہا سن مشکل اللہ ہی آسان کرتا ہے، ذریعہ پانی کو بنا دیا. تو ذریعہ خدا نہیں ہے، خدا ذریعہ نہیں بنتا، یعنی اللہ ذریعہ نہیں بنتا، ذریعہ خدا نہیں بنتا. لہذا پانی جو ہے یہ ذریعہ ہے اور مشکل اللہ پہ ہٹا رہا ہے. یہی تو سمجھانا ہے. مدد اللہ ہی کرتا ہے، ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیتا ہے، ذریعہ غریب نواز کو بنا دیتا ہے، ذریعہ بندہ نواز کو بنا دیتا ہے، ذریعہ اولیاء اللہ کو بنا دیتا ہے. تو یہ ذریعے یہ اولیاء اللہ کے آستانے معاذ اللہ شرک کے اڈے نہیں ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کے ذریعے ہے، اور یہ ذریعے ہم نے نہیں اللہ نے بنائے ہیں. اللہ نے بنائے ہیں یہ ذریعے اللہ تک پہنچنے کے. مشرکوں نے غلط ذریعے کو پکڑا، وہ ان کی غلطی تھی. ہم اللہ کے محبوبوں کے ذریعے کو پکڑتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے ان کے ذریعے سے مجھ سے پہنچا جائے. کیونکہ ہم عالم اسباب میں رہتے، کوئی بھی چیز ملے گی تو ذریعے سے ملے گی. آپ دیکھیں روٹی بھی آپ کو کھانا ہے تو ڈائریکٹ نہیں ملتی، روٹی بھی آپ کو ڈائریکٹ نہیں ملتی. پہلے اس کے بیج کو کھیت میں بویا جاتا ہے، اس پر ہل چلایا جاتا ہے اور اس پر پانی ڈالا جاتا ہے، پھر اس پر گرم دھوپ کا وقت گزرنے کے بعد وہ بیج پھوٹتا ہے، پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے، پھر بیج کو لایا جاتا ہے اور جو ہے صاف کیا جاتا ہے، پھر مشین میں ڈال کر آٹا بنایا جاتا ہے. آٹا بن کر بھی ہم نہیں کھا سکتے، پھر وہ جو ہے دکان پر آتا ہے بکنے کے لیے، پھر دکان سے خرید کر ہم گھر لاتے ہیں تو بھی ہم اس کو کھا نہیں سکتے جب تک جو ہے ذریعے دیکھیں کتنے بن رہے ہیں. بیج کا ذریعہ، ہل کا ذریعہ، پانی کا ذریعہ، حفاظت کا ذریعہ، بیج بننے کے بعد مشین کا ذریعہ، مشین بننے کے بعد پاؤڈر بن گیا ہے، پاؤڈر بننے کے بعد مارکیٹ میں آ رہا ہے، مارکیٹ سے ہم خرید رہے ہیں. کتنے ذریعے ہیں. تو لہٰذا گھر لا رہے ہیں، گھر لانے کے بعد بھی ہم اس روٹی کو نہیں کھا سکتے، اس آٹے کو جب تک اس کو پانی نہ ڈالے. پانی کا ذریعہ اس کو گوندنا نہیں، ہاتھ سے گوندنے کا ہاتھ کا ذریعہ، گوندنے کے بعد نہیں کھا سکتے جب تک اس کو پکا نہ لے، یعنی اس کو بیل کر پکانا. اب پکانے کے لیے ڈائریکٹ آگ پر نہیں ڈال سکتے بلکہ آگ کے اوپر توے کا ذریعہ، توے پر روٹی پکائی جاتی ہے. اور جب روٹی پک کر سامنے آ گئے اس کو ڈائریکٹ کھا نہیں سکتے جب تک
ہاتھ کا ذریعہ نہ لگا اور ہاتھ سے توڑ لیا اب منہ میں ڈالا تب بھی نکل نہیں سکتے جب تک یہ دانتوں کا ذریعہ دانت کا ذریعہ نہ ہو. تو ایک روٹی کے لیے اتنے ذریعے ہے, میں آسان کے لیے سمجھا رہا ہوں, ایک روٹی تک پہنچنے کے لیے اتنے ذریعے ہے تو رب تک پہنچنے کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لہذا کوئی اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگے تو شرک ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نیک, ہاں ہم اللہ کے نیک اور محبوبوں کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ غوث اعظم اپنی مرضی سے مدد کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ خواجہ غریب نواز اپنی مرضی سے مدد کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ خواجہ بندہ نواز اپنی مرضی سے مدد کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں, غریب نواز اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں, بندہ نواز اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. لہذا اگر شرک کا صحیح مطلب سمجھا جائے تو دو چیزیں ذہن میں آپ بٹھا لیجئے, ایک اللہ کی طرح کسی کو نہ سمجھا جائے, اگر کسی نے اللہ کی طرح سمجھا تو یہ شرک ہو جائے گا, اور دوسرا اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھا جائے. یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں رکھیں تو آپ سے شرک کبھی نہیں ہوگا. نہ اللہ کی طرح سمجھنا ہے, نہ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا ہے. اس کے علاوہ اولیاء اور انبیاء کو ہم نہ اللہ کی طرح سمجھتے ہیں نہ اللہ کے برابر سمجھتے ہیں, بلکہ ہم اللہ کا محبوب, اللہ کے نیک بندے سمجھ کر ان کے آستانوں پہ جاتے ہیں, ان کی ظاہر زندگی میں ان سے ملاقات کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا اللہ تک پہنچنے کا. اور یہ ذریعے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ذریعے ہم نے نہیں, اللہ نے خود بنائے. اس کے کئی دلائل میں دیتے تو قرآن کہتا ہے شرک نہ کرو. 10 چیزوں میں پہلی چیز کیا کہا قرآن نے؟ شرک نہ کرو. شرک کرنا حرام ہے. لہذا شرک کا صحیح مفہوم اور مطلب سمجھے. آخری ایک حدیث سنا کر میں اس آیت کا دوسرا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آخری جو ہے یہ آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے پہلے تو آپ سمجھیں کہ ذریعہ وسیلہ یہ شرک نہیں ہے. ہم اللہ کی عطا سے اللہ کے حکم سے ذریعے کو بناتے ہیں, اور ذریعہ کو ہم خدا نہیں سمجھتے, خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہاں اگر آپ نے غلط روٹ پکڑ لی تو ہم کیا کریں؟ مثال کے طور پر اور آپ کو جانا ہے پرانا پل, اور آپ بیٹھ رہے بہادوری کی بس میں, اور آپ بیٹھ کے بہادوری کی بس میں جانا, آپ کو پرانا پل ہے, اور بیٹھ کے بہادوری کی بس میں, اور ٹکٹ والے کو کہہ رہے ہیں بس والے کو بھائی پرانا پل کا ٹکٹ دے, تو بس والا یہ کہے گا بھائی یہ پرانا پل نہیں بہادوری جا رہی ہے. اب وہ لڑنے جھگڑنے لگ جائے تو نہیں مجھے پرانا پل جانا, نہیں مجھے پرانا پل جانا. ارے بندہ تو پکڑا ہی غلط ذریعہ, پکڑا ہی غلط ذریعہ ہے, تو روٹی غلط پکڑا تو ہم کیا کریں؟ تو مشرکین نے غلط ذریعے کو پکڑا, ان کی پہلی غلطی. اور دوسری غلطی اس ذریعے کو انہوں نے خدا بھی مانا ہے, لیکن اہل سنت و جماعت غلط ذریعہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ پتھر, آگ, جھاڑ, تورت, چاند, تارے یہ ذریعہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا, یہ ذریعہ ہے انبیاء ہے, اولیاء ہے, ان کی ذات اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, اور یہ ذریعے اللہ نے بنائے ہیں. اور دوسرا ہم ان کو خدا نہیں نہ خدا کے برابر سمجھتے ہیں بلکہ اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں. لہذا ذریعہ سے ہی پکڑو منزل تک پہنچو گے. غلط بس میں تم چھوڑو, غلط ٹرک پہ تم, غلط ٹرین میں تم بیٹھو اور الٹا ٹکٹ کنڈکٹر سے لڑو یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ارے بیٹھا ہی تو نہ غلط ہے. تو یہ بات وہابیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ذریعہ معاذ اللہ شرک نہیں ہے, بلکہ ذریعے واسطے وسیلے انبیاء اور اولیاء کے یہ اللہ تک پہنچنے کے ذریعے ہے, اور یہ ذریعے کسی عالم نے نہیں بنائے ہیں, اللہ نے خود بنائے ہیں, اللہ نے خود بنائے ہیں. لہذا ایک بخاری شریف کتاب الاحتساب میں حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس سے پہلے ایک بات یاد لگے, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش جتنے نبی اور رسول آئے اور جنہوں نے آ کے دنیا میں کام انجام دیا, لوگوں کو شرک سے بچایا, غلط کاموں سے بچایا, جب ہر نبی کا جانے کا وقت آتا تھا نا, تو وہ نبی اپنی قوم کو, اپنی امت کو وصیت کرتا تھا, تاکید کرتا تھا, نصیحت کرتا تھا, سمجھاتا تھا. اس کئی باتوں پہ سمجھاتے ہوئے کہتے تھے لوگوں ہم تو جا رہے ہیں, لیکن جانے سے پہلے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ سنو ایمان پر مضبوط قائم رہنا, اور دوسرا کہتے تھے شرک نہیں کرنا, یعنی اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا نہیں ہے, نہ اللہ کی طرح کسی کو سمجھنا ہے, شرک نہیں کرنا. ہر نبی ہر رسول اپنی امت کو دنیا سے جانے سے پہلے یہ نصیحت ضرور کر کہ لوگوں شرک نہ کرو, شرک نہ کرو. اب جب باری آئی آمینہ کے لال کی, جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی, جب
تقریر کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 63 سال کی زندگی میں جب دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے لگے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لوگوں شرک نہ کرو، کیونکہ ہر نبی کے بعد دوسرے نبی کی نصیحت کو لوگ مانتے تھے اور اس کے بعد کچھ لوگ دن کے بعد وہ نصیحت بھول جاتے تو اللہ ان کو سدھارنے کے لیے اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتا اور پھر وہ آ کے سمجھاتے، پھر ان کے جانے کے بعد اگر قوم بگڑ جائے تو پھر نبی کو بھیجا جاتا۔ لیکن ہمارے آقا آمینہ کے لال آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس لیے ابو داؤد میں بھی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، سنیں آپ، ہر نبی کو خوف تھا میری جانے کے بعد میری امت شرک کرے گی، اس لیے انہوں نے نصیحت کی، لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں، اے لوگوں مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کس بات کا خوف؟ کہا اس بات کا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت خدا سمجھے گی جھاڑ کو، خدا سمجھے گی پہاڑ کو، خدا سمجھے گی چاند کو، خدا سمجھے گی تاروں کو، یعنی میرے جانے کے بعد مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ نہ میری امت پہاڑوں کو خدا سمجھے گی، یعنی پتھروں کی عبادت نہیں کریں گی، چاند کی عبادت نہیں کرے گی، سورج کی عبادت نہیں کرے گی، تاروں کی عبادت نہیں کرے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے میری امت میرے جانے کے بعد شرک تو نہیں کرے گی لیکن دنیا کی محبت میں ڈوب جائے گی، دنیا کی محبت میں دین کو بھول جائے گی، قرآن کو بھول جائے گی، حدیث کو بھول جائے گی، دنیا کی محبت میں نیکیوں کو بھول جائے گی۔ سرکار علیہ السلام کی اس حدیث سے پتا چلا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے ہی نہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے ہی نہیں کہ میرے جانے کے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی۔ اب مجھے بتائیے حضور تو کہہ رہے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، اور یہ وہابی اہل حدیث تبلیغی کہتا ہے کہ نہیں تم مشرک ہو، تم غوث پاک سے مدد مانگتے ہو، تم شرک کر رہے ہو، شرک کرو۔ ان کو کہنا ملا جی اپنی باتیں سیٹ میں رکھیے، حدیث رسول بتا رہا ہے کہ نہیں، سرکار خود کہہ رہے ہیں میری امت شرک نہیں کرے گی۔ اب حدیث کی مانو گے یا ملاؤں کی مانو گے، ان بدعقیدوں کی مانو گے؟ تو سرکار نے کہا میری امت میں شرک نہیں ہوگا، ہاں شرک خفی، شرک جلی، شرک اکبر، شرک اصغر، یعنی ایک شرک ہوگا لیکن وہ شرک اصغر ہوگا، شرک اکبر نہیں۔ یعنی سرکار نے فرمایا میری امت میں ایک شرک ہوگا لیکن وہ بڑا شرک نہیں، یعنی میری امت کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں مانے گی، نہ اللہ کی طرح سمجھے گی نہ اللہ کے برابر سمجھے گی، ایک شرک خفی چھوٹا شرک ضرور کرے گی۔ کہا صحابہ نے بتایا ضرور چھوٹا شرک کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ ریاکاری کرے گی، دکھاوا کرے گی، یعنی اللہ کی عبادت دکھاوے کے لیے کرے گی، ریاکاری دکھاوے کے۔ ہر امت ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے قیامت کے قریب جو دکھاوے کے لیے عبادت کریں گے، اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ جب ایسے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، بس نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں سخی سمجھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جب قیامت اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، یتیموں کو خیال کرتا تھا، یہ کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے تھوڑا کیا ہے، تو یہ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی سمجھے، لوگ تجھے بڑا بہادر سمجھے، لوگ تجھے بڑا مولوی سمجھے، لوگوں نے تجھے کام کیا ہے، لہذا اس کا اجر مجھ سے نہیں لوگوں سے لے، مجھ سے نہیں لوگوں سے لے۔ تو البتہ یہ ضرور ہوگا ریاکاری ضرور آ جائے گی، لیکن شرک اکبر یعنی بڑا شرک، یعنی اللہ کے برابر نہ اللہ کی طرح میری امت کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ اب حضور نے جب اعلان فرما دیا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی تو بس نہیں کرے گی، اب آگے اب آپ دیکھیں یہ قرآن کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزیں کا ذکر کیا کہ کیا چیزیں تم پر حرام کیے گئے ہیں۔ پہلا شرک نہ کرو، اور شرک کا مفہوم اور مطلب میں نے آپ کو آسان کر بتا دیا۔ 2 چیز ذہن میں بٹھا لیجئے بس ہمیشہ، نہ اللہ کی طرح کسی کو سمجھنا ہے نہ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا ہے، یہ 2 چیز بٹھا لے تو شرک ختم۔ آپ کیا معاذ اللہ کسی بزرگ کو کسی نبی کو اللہ کی طرح سمجھتے ہیں؟
یا اللہ کے برابر سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، نہ یہ کبھی مسلمان کے دل دماغ میں نہیں آتا. ہم یہی سمجھتے کہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے محبوب ہے، یہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے دوست ہے، اس لیے ان کے آستانوں پر ظاہری زندگی میں بھی آتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی آتے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب دنیا سے قبر مبارک میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام ان کے قبر مبارک پر جا کر فیض لیا کرتے تھے. کیا امام حسن نہیں جاتے تھے اپنے نانا کی قبر مبارک پر؟ امام حسین نہیں جاتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین حضور کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے؟ جاتے تھے، بار بار جاتے تھے، ہر وقت جاتے تھے. تو کیا قبر کی زیارت کرتے کہ آپ مشرک بن جاؤ گے؟ شرک ہو جائے گا. تو پھر جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وہ امام حسنین کریمین کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ کہ معاذ اللہ وہ اپنے جو ہے والدہ کی قبر پاک کی زیارت کرتے تھے، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے چاچا کی قبر پاک کی زیارت کرتے تھے، امام حسن ہو یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو قبروں کی زیارت کرنے سے کسی کو مشرک مت کہو، نہ کوئی مشرک ہوتا ہے، بلکہ قبروں کی زیارت کرنے سے ہمارے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. قبروں کی زیارت کرنے سے ہمارے دل میں قبر کی پہلی منزل، آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، یہ کیفیت، یہ سوچ پیدا ہوتی ہے. اور بات ہے، بس حدیث میں آتا ہے اگر کوئی اولاد اپنے ماں یا باپ کے انتقال کے بعد ان کے قبر کی زیارت کے لیے جائے تو سوچئے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس اولاد کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو جب کوئی بندہ اپنے ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ کے آستانے یہ دعائیں قبول کرنے کے ذریعے کیا ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے اچھا اس لیے آپ جاتے ہیں، اس لیے آپ بزرگوں کے آستانے میں جاتے کہ آپ کی دعا قبول ہو، میں نے کہا ہاں اس لیے جاتے ہیں. پھر وہاں بھی آپ کو تانا دے سکتا ہے، آپ کی دعا کیا اللہ درگاہ پہ جانے پہ نہیں سنے گا؟ یعنی کسی بزرگ کے آستانے پہ جانے پہ نہیں سنے گا؟ ہم کہیں گے نہیں. پھر اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، میں نے کہا ہر جگہ سنتا ہے. کیا آپ گھر میں بیٹھ کر دعا مانگو کہ اللہ نہیں سنے گا؟ میں نے کہا سنتا ہے. ہم نے کب انکار کیا؟ گھر میں بیٹھ کر دعا مانگو وہاں بھی سنتا ہے، مکان میں بیٹھ کر دعا مانگو وہاں بھی سنتا ہے، دکان میں بیٹھ کر دعا مانگو وہاں بھی سنتا ہے، زبان سے مانگو وہ بھی سنتا ہے، دل سے مانگو وہ بھی سنتا ہے. ہم نے کہا، ہم نے کب کہا کہ اللہ تعالیٰ سنتا صرف اولیاء کے آستانوں سے؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے، مسجد سے دعا مانگو سنتا ہے، گھر سے دعا مانگو سنتا ہے، مکان سے دعا مانگو سنتا ہے، اور کاروبار کی جگہ سے دعا مانگو سنتا ہے. پھر وہاں بھی کہتے ہیں جب اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے پھر درگاہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ درگاہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا یہی تو آپ کو جواب دینا ہے کہ درگاہ جانے کی ضرورت کیا ہے. کہ مولوی صاحب سوال یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ سنتا ہر جگہ سے ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ سنتا ہر جگہ سے ہے، اللہ سنتا ہر جگہ سے ہے، لیکن راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا، راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا. یہ اولیاء اللہ کے آستانے ہیں جہاں آنے سے اللہ سنتا بھی اور راضی بھی ہو جاتا ہے. یہ وہابیوں کو ہم جواب دینے کے لیے کہ جب ان کو بولو تو ایسا کیوں کر رہے، ایسا کیوں کر رہے، ایسا کیوں کر رہے، جو یہ سوال کر سکتے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. پہلے عقیدے کو مضبوط کریے. اولیاء اللہ کے آستانے میں آنے پر کوئی شرک نہیں ہوتا، وسیلہ پکڑنے سے کوئی شرک نہیں ہوتا. ڈبیٹ یہ کرتا ہے اور آپ پر ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ کس کو وسیلہ بنا رہے ہیں. اور سنی الحمدللہ کوئی پتھروں کو وسیلہ نہیں بناتا، سنی اللہ کے محبوبوں کو وسیلہ بناتا، اور سنی نہیں بناتا. اللہ نے خود بنانے کا حکم عطا فرمایا ہے. لہذا جب حضور سے پوچھا گیا کیا چیز اللہ نے حرام کی ہے تو پہلا کہا شرک نہ کرو. تو شرک کا صحیح مطلب میں نے بس آخری بات بار بار کر رہا ہوں، دو چیز ذہن میں بٹھا لیجئے، نہ اللہ کی طرح کسی کو سمجھنا ہے، نہ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا. یہی ہے شرک. جہاں جیسا کہ آگ کی پوجا کرنے والے کہتے تھے آگ بھی خود سے ہے، ہم نے کہا یہ خود سے اللہ کی ذات ہے، اس لیے وہ شرک فی ذات ہے. اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ بتوں کو خدا کی عبادت کے برابر سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے. یہ شرک فی صفات ہے. عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، اور نہ اللہ کی طرح کوئی ہے نہ اللہ کے برابر کوئی ہے.
یہ دو لفظ ذہن میں بیٹھ گئے تو انشاءاللہ شرک کا پورا خلا ختم ہو جائے گا. کوئی وہابی کوئی بدعقیدہ آپ کو مشرک کہہ کر نہیں پکارے گا معاذ اللہ. لہذا پہلی چیز شرک نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے ماں والدین کے ساتھ احسان کرو, احسان کرو. یعنی اب یہاں دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ جو ہے نا انصاف, یعنی انصاف کرو, یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ انصاف کرو, یہ نہیں کہا, بلکہ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. احسان سمجھتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ احسان نہیں کہا. اور اس آیت سے پتا چلا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے بعد مقام مرتبہ ماں باپ کا ہے. اللہ اس کے رسول کے بعد کس کا وہ مقام مرتبہ ہے؟ ماں باپ کا, والدین کا ہے. کیونکہ ترتیب دیکھے, پہلے اللہ نے کہا شرک نہ کرو, یعنی اللہ کے حقوق کو سمجھو, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر دوسرا لفظ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو, یعنی نماز نہ پڑھنا گناہ ہے, بلکہ یہ کہا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنا ہے, یعنی کوئی بندہ اگر ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا, یہ بھی غلط ہے. میں آپ کو سمجھانے کا ترتیب غور کریں. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کے ساتھ انصاف کرو, یہ نہیں کہا احسان کرو. کا احسان کس کو کہتے ہیں, انصاف کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں نے کہا بھائی 100 روپے میں آدھے آپ کے ہیں آدھے میرے ہیں, 100 روپے میں آدھے آپ کے آدھے میرے ہیں, تو انصاف اس کو کہتے ہیں کہ 50 آپ کے 50 میرے. اور احسان کس کو کہتے ہیں کہ تو بھئی 100 تو میرے ہیں لیکن آپ 70 لے لیں 20 مجھے دیجئے, 70 آپ لے لیجئے 20 مجھے دیجئے. انصاف تو یہ تھا کہ آدھے آدھے لیجئے, لیکن میں احسان کر رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 70 آپ لے لیجئے 20 مجھے دیجئے, تو لہٰذا یہ احسان ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ انصاف نہیں, احسان کرو. بولے محبت سے سبحان اللہ. انصاف نہیں, احسان کرو. یعنی انصاف تو یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں پیدا کیا, تمہاری تربیت کی, تمہیں بڑا کیا, تمہیں پالا, تمہیں پڑھایا, تمہیں قابل بنایا, اور تم بھی تمہارے بھی لازم ہے کہ ان کا خیال کرے, ان کا ادب کرے, ان کی عزت کرے. میں نے کہا یہ انصاف ہے, انصاف کا تقاضا یہ ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ انصاف نہیں, احسان کرو. ماں باپ کے ساتھ انصاف نہیں, احسان کرو. احسان کیا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ نے تمہاری تربیت کی, تمہیں پڑھایا لکھایا, ہر وہ کام اچھا کرایا ہے, اس کے بدلے میں تم ان کے ساتھ وہی کام کر رہے ہو, تو یہ انصاف ہے. اللہ نہ کرے اگر تمہارے ماں تمہارے باپ نے تم پر کوئی احسان تو نہیں کیا, انصاف تو نہیں, تمہیں پڑھا نہیں, تمہیں لکھا نہیں, پھر بھی اللہ کہتا نہیں. تم کہو گے تم نے ہمیں کیا کہا, بچے کہتے آپ نے کیا پڑھایا؟ یقیناً ان کا کام تھا آپ کی تربیت کرنا, یقیناً ان کا کام تھا آپ کا اچھے اخلاق دلانا, یقیناً ان کا کام تھا آپ کا خیال کرنا. لیکن اگر ماں اور باپ تمہارا خیال نہ بھی کرے, بڑا ہو کر بیٹا یہ نہ کہے کہ آپ نے ہمارے نے کیا کیا, اگر کیا ہوتا تو ہم بھی کر دیتے, یعنی انصاف آپ کرتے تو انصاف ہم بھی کرتے. لیکن قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ انصاف نہیں, احسان کرو. یعنی اگر وہ اللہ نہ کرے, ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے تربیت نہیں کی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی وہی کروں گا. آپ نے مجھے کیا کھلایا, آپ نے مجھے کیا پڑھایا, کیا قابل بنا, میں آپ کی خدمت کیوں کروں, میں آپ کا ادب کیوں کروں, میں آپ کو کھلاؤں کیوں, میں آپ کو پلاؤں کیوں. ارے بھائی انصاف نہیں, قرآن کہتا ہے احسان کرو. احسان کرو, ان کی عزت پھر بھی کرو, ان کا ادب پھر بھی کرو, ان سے پیار پھر بھی کرو, ان سے محبت پھر بھی کرو, ان کا خیال پھر بھی کرو. بولے محبت سے سبحان اللہ. اچھا دیکھیں ایک اور بات, یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان کرو, یہ نہیں کہا اطاعت کرو. اطاعت اللہ اس کے رسول کی ہوگی. اطاعت کے معاملے میں اطاعت کہتے ہیں حکم پہ چلنا. اگر اللہ نہ کرے کوئی اور ماں اور باپ آپ کو حکم یہ دے رہے ہیں کہ میری بات سنو, ماں باپ پر احسان کرنا ہے, ماں باپ کا ادب کرنا ہے, مطلب کہ میری بات سنو, کیا داڑھی کاٹ دو, میری بات سنو, کیا نماز پڑھنا چھوڑ دو. ایسا ہر ماں باپ نہیں کرتے, لیکن سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. داڑھی کاٹ دو, نماز نہ پڑھو, چوری کرو, ڈکیت کرو. آپ کہیں گے کون ماں باپ کرتا ہے, لیکن سوشل میڈیا کا دور, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آج وہی بچہ چوری کر آئے تو ماں بھی چھپاتی ہے, باپ بھی چھپاتا ہے. حالات ایسے ہو گئے ہیں, تو لہذا غلط کام کا اگر ماں اور باپ حکم دے تو غلط کام میں ماں باپ کی اطاعت کرنا
नहीं है। یہ بھی بیلنس کو رکھے ذہن میں، جہاں قرآن کہہ رہا ہے احسان کرو، وہاں پر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ان کی غلط بات کی اطاعت مت کرو، غلط بات پر عمل نہ کرو، بلکہ وہ کام کی، کیونکہ اطاعت ان کی کرنا ہے، کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ پہلے حق اللہ اس کے رسول کا ہے، بعد میں ماں باپ کا ہے۔ اگر تمہارے ماں اور تمہارے باپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ہٹا رہے ہیں تو ان کی اطاعت غلط کام میں نہیں کرنا ہے، لیکن احسان کرنا ہے۔ جیسا کہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ اسماء، ان کی ماں والدہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی۔ ایک بار ان کے گھر آئی تو سیدہ اسماء نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ماں ابھی ایمان تو نہیں لائی لیکن میرے گھر آتی جاتی ہے، کہ اب بھی مجھے ان کی عزت کرنا ہے، اب بھی میرا ان کو ادب کرنا ہے، کہ قرآن کہتا ہے ان پر احسان کرو، اب بھی ادب کرنا ہے۔ اسلام یہاں تک سمجھاتا ہے کہ ہاں اگر بیٹا کسی کا مسلمان ہو، اولاد کسی کی مسلمان ہو، اور ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی کافر ہو، یا دونوں بھی اگر مشرک و کافر ہو، اگر وہ تمہارے پاس ملنے آئے، ملاقات کے لیے آئے، تب بھی ان پر احسان کرو، ان کا ادب کرو، ان سے محبت کرو، ان سے عزت سے بات کرو، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرو۔ لیکن ایک کام نہ کرو، کیا؟ اگر وہی ماں باپ تمہیں بولے چل ٹھیک ہے تو نے تو ایمان لایا ہے، ہمیں ہماری عبادت گاہ تک چھوڑ دے، مندر تک چھوڑ دے، نہیں چھوڑ سکتے، لے جا کر آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے والدین جو ایمان نہیں لائے وہ شرک کرنے جا رہے ہیں، تو غلط کام میں آپ مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ کام کر سکتے ہیں، ماں باپ بوڑھے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ہماری عبادت سے واپس آتے ہیں نا تو ہمیں لینے آ جا، تو جا کر لے کر آ سکتے ہیں، لے کے جا نہیں سکتے لیکن لے کر آ سکتے ہیں، یہ بھی مسئلہ بتایا گیا ہے۔ تو لہذا قرآن میں یہاں تک کہا گیا کہ ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی اس عمر تک پہنچ گئے جہاں ان کو دیکھیں، ایک ہوتا ہے عمر کا تقاضا، ایک ہوتا ہے ماں باپ ینگ ہے، نوجوان ہے ابھی، اور اس وقت ان کے ہاتھ پیر جسم دماغ سب کام کرتا رہتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جہاں عمر کا ایک تقاضا، ان کے مزاج میں چھڑچھڑا پن آ جاتا ہے، ان کی مزاج میں بے چینی آ جاتی ہے، ایک بات کو 10 بات دہرانے لگ جاتے ہیں۔ جب اس مقام پر آ جائے، عمر کے اس مقام پر آ جائے، تو اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ایسی حالت میں جب تمہارے ماں یا تمہارے باپ تمہیں کوئی بات بار بار پوچھے، بڑھاپے کی حالت میں آ جاؤ، ایسی حالت میں، نوجوانی تو دور تو بات ہے، ایسی حالت میں بھی تمہیں اف تک نہ کہو۔ دیدی نکال کر دیکھنا تو دور کی بات ہے، آج کل ہو رہا ہے، دیدی نکال کر دیکھنا، گالیاں دے کر دیکھنا، مارنے چلے جانا، ارے بوڑھے ہو گئے تنگ کر رہے ایک ایک بات کو چیخ کر آواز دینا۔ ارے قرآن کہتا ہے نوجوان، ماں باپ اگر ینگ ہے، نوجوان ہے، دماغ کام کر رہا ہے، ہاتھ پیر کام کر رہا ہے، اس وقت تو چھوڑ دو، بڑھاپے کی حالت میں آ جائے اور ان کی زبان سے بار بار کوئی بات ہو جائے تو قرآن کہتا اف، ارے یہ کیا بار بار کرے، اف یہ بھی مت کہو۔ گور کے دیکھنا تو دور کی بات ہے، گالی دینا تو دور کی بات ہے، لہذا اف تک نہ کہو۔ یہاں تک اب آئے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول اللہ کے آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اوپر میرے ماں اور باپ دونوں ہیں، ان دونوں میں میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ دونوں ہیں، لیکن ان دونوں میں میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اور باپ ان دونوں میں تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد یا رسول اللہ، فرمایا اس کے بعد پھر فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر فرمایا حضور اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے تیری ماں کا ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرے باپ کا ہے۔ تو ماں کا حق جو ہے باپ سے زیادہ، یعنی 3 حصے زیادہ رکھے گئے ہیں، لیکن وہی ماں جب ضعیف ہو جاتی ہے، جب بوڑھی ہو جاتی ہے، ماں ہو یا باپ ہو، جب بوڑھی ضعیف ہو جاتی ہے نا، تو آج کا نوجوان دیکھنے میں آتا ہے، اللہ ماشاءاللہ ہر نوجوان کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیوی کے کہنے پر، اولاد کے کہنے پر اپنے ماں کو 1-1 روپے کا محتاج بنانا اور کہنا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، ہم ان کے ساتھ کیوں کریں، ہمیں پڑھایا لکھایا
کمایا نہیں بس یوں ہی چھوڑ دیا. ہم اپنی محنت سے کمائے ہیں, ہم اپنی محنت سے پوزیشن پر آئے ہیں, اتنا پیسہ کمایا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی پراپرٹی تھوڑی چھوڑی ہے, کوئی کام تھوڑے چھوڑا ہے. ارے بھائی یہ کہہ کر ماں اور باپ کو 1-1 روپے کے لیے ترسانا, تڑپانا, اور نماز بھی پڑھ رہے, روزہ بھی رکھ رہے, عبادت بھی کر رہے, اور ماں پریشان ہے. بیوی کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے, رکھنا بھی چاہیے, بیوی بھی تمہارے پر ذمہ داری ہے. اولاد کا پورا خیال کیا جا رہا ہے, کرنا بھی چاہیے, اولاد کی ذمہ داری تمہارے پر ہے. لیکن ماں اور باپ کو تڑپانا اور کہنا کہ انہوں نے کیا کیا ہم کیوں کرے, میں اکیلا تھوڑا ہی ہوں, اتنے بیٹے ہیں اور کوئی کرے نہیں, بلکہ ماں اور باپ اگر تم سے ناراض ہو جائے, حدیث میں آتا ہے اللہ اس کا رسول تم سے ناراض ہو جاتا. ارے بھائی کیا کیا, میں نے کہا ان کی جو دعا ہے نا, وہ دعا ہی کئی کروڑوں معنی رکھتے ہیں, کروڑوں روپے سے معنی رکھتے ہیں. ماں باپ کی دعا, انہوں نے دعا کیا اس نے دی ہوں گی آپ کو, کتنے پیار سے لاڈ سے پیالہ بڑا کیا. اگر یہ کہنا کہ انہوں نے ہم سے ایک ساتھ کیا کیا, میں نے کہا دعا تو دی. ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے نبی کی طرح ہوتی ہے, یعنی جس طرح نبی کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے, اسی طرح ماں باپ کی دعا فوراً اللہ تعالیٰ اولاد کے لیے قبول کر لیتا ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دور میں, سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان سمندر کے کنارے جا اور وہاں جا کر جو ہے ہماری قدرت کا تماشا دیکھ. ایک نظارہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں, ایک نظارہ تجھے بتانا چاہتا ہوں. سلیمان علیہ السلام فوراً اپنے حواریوں کو لے کر سمندر کے کنارے چلے گئے. جب کنارے چلے گئے, دور دور تک کچھ ایسا قدرت کا کرشمہ نظر نہیں آیا. تو آپ نے کیا کیا, ایک جنات کو سمندر کے تہہ میں بھیجا کہ جا کر دیکھ کہ سمندر کے نیچے کوئی چیز نظر آئے. وہ گیا اور تہہ تک تیر کر آیا جنات, کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات بھی تھے نا, وہ تہہ تک تیر کر آیا اور واپس آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی میں سمندر کی تہہ تک گیا, لیکن مجھے خدا کی قدرت کا کوئی ایسا عجوبہ, کوئی کرشمہ نظر نہیں آیا. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے حواری سیدنا عاصم بن برقیہ سے کہا آپ جا کر دیکھیں. اب یہ اللہ کے ولی جب گئے, جا کر دیکھے تو فوراً ایک موتی سفید کلر کا محل نما کوئی چیز ہاتھ میں پکڑ کے باہر لایا. ویٹ کلر, سفید کلر کی چیز محل کی طرح نظر آ رہی تھی سمندر کے, بس گئے اس کو لے کر آئے. اب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا یہ سفید کلر کی موتی محل نما, یہ کیا چیز ہے. آپ نے اللہ کے حکم سے اس کو توڑنے کا جو ہے حکم دیا تو موتی کو پھٹا گیا, توڑا گیا. اس موتی کے اندر سے ایک اللہ کا ولی, اللہ کا محبوب, اللہ کا نیک بندہ باہر نکلا. حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے. ایک تو موتی سمندر کی تہہ میں, جنات گیا تو اس کو نظر نہیں آیا, میرا حواری گیا اس کو نظر آیا, اس کے اندر وہ ولی, وہ بھی اللہ کی عبادت میں بیٹھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی میں فلاں نبی کا امتی ہوں. اور کئی ہزار سال سے اس تہہ میں, اس موتی کے اندر میں سمندر کے اندر ہوں, یوں سمجھے اس کی وہ قبر مبارک تھی. اس کے لیے کہا یہ درجہ اتنے ہزار سال سے تو کھاتا کیا ہے, پیتا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے پینے دونوں کا انتظام ہو جاتا ہے, دونوں کا انتظام ہو جاتا ہے. آپ نے کہا ایسا کون سا عمل کیا جو تجھے اللہ نے یہ مقام دیا ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام میرا عمل تو ایک عام بندوں کی طرح تھا, لیکن ہاں ماں کی اور باپ کی بہت خدمت کرتا تھا, بہت ادب کرتا تھا, بہت پیار کرتا تھا. تو میری ماں اکثر دعا دیتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو اونچا مقام بھی عطا فرمانا, اور یا اللہ ایسی جگہ میرا بیٹا عبادت کرے جہاں جنات نہ پہنچ سکے, جہاں شیطان نہ پہنچ سکے, نہ کوئی قبیض پہنچ سکے. ہاں مولا ایسی جگہ میرے بیٹے کو عبادت میں رکھنا اور اس کے درجات کو بلند کرنا, اور ایک وقت ایسا آنا اس کا یہ کرشمہ پوری دنیا پر ظاہر فرما دینا. آپ مجھے بتائیے ماں کی دعا تھی نا, ماں کی دعا تھی, اتنے ہزار سال موتی کے اندر رہا, اور اللہ کہتا ہے اے سلیمان میری قدرت کا کرشمہ دے. یہ عزت کہاں سے ملی, کہاں سے ملی؟ ماں کی دعا سے ملی. یہ کہنا ماں نے کیا کیا ہے, تم اپنے بیوی پہ خرچ کر رہے ہو, کرو, اولاد پہ خرچ کرتے کرو, لیکن یہ کون سا تم نے طریقہ نکال لیا کہ ماں اور باپ پر جو تم انصاف تو دور کی بات, اللہ کہتا ہے احسان کرو, لیکن تم ان کے خلاف جا رہے ہو. یہ
یقین جانیے جن کا بیٹا نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت میں نہ لگائے، ان پر خرچ نہ کرے، بیوی اور اولاد کے کہنے پر یاد رکھے تو گناہ ایسے ہے جس کی سزا اللہ دنیا ہی میں ظاہر کر دیتا ہے، ایک شراب کی، دوسرے زنا کی، اور تیسرے ماں باپ کو تنگ کرنے کی بلا وجہ اگر اپنے ماں باپ کا اگر احسان کرنے کا حکم دیا تو لہٰذا آپ غور فرمائیں ماں باپ پر احسان کرنا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ آخری باتوں میں بالکل ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کسی نے ایک بہت بڑے بزرگ سے پوچھا اگر کسی کے ماں یا باپ دونوں کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ اپنی ظاہری زندگی میں ماں اور باپ کو ناراض کرتا تھا اور ناراض ہو کر وہ دنیا سے چلے گئے، اب اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے ماں کو تنگ کیا ہے، باپ کو بلا دے تنگ کیا ہے، ان کا حق ادا نہیں کیا، ان کی خدمت، اب ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ جب ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کڑاکی کی دھوپ میں کھاندے پر بٹھا کر حج کرایا ہے، دھوپ بھی اتنی خطرناک تھی، پیر رکھو تو گوشت بھی پک جائے، گوشت بھی اگر دھوپ میں ڈالے وہ بھی پک جائے، ایسے موقع پر اپنی ماں اور باپ کو میں اور اپنے ماں کو بٹھا کر طواف کیا ہے، صفا مروہ کیا ہے، مینا لے کر گیا ہوں، عرفات لے کر گیا ہوں، کیا میں نے حق ادا کر دیا اپنی ماں کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تیری ماں تجھے اپنے پیٹ میں رکھتے تھی اور 9 مہینے بن کر گزارا، تکلیف رات میں تکلیف جو پیٹ میں ہوتی تھی نا، وہ تکلیف کا ایک کروٹ وہ لیتی تھی نا 9 مہینے میں جو پیٹ میں تکلیف، اور تکلیف کی وجہ سے ایک کروٹ پلنگ پہ لیٹے لیٹے ایک کروٹ ایسے لیتی تھی نا، اس ایک کروٹ کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا، جبکہ اتنی کڑاکے کی دھوپ میں بٹھا کر ماں کو وہ جو ہے ایسا کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ غور فرمائیں، سرکار فرماتے حدیث پاک میں ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے خبردار ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، انصاف نہیں احسان کرو، انصاف نہیں احسان کرو۔ ان باتوں کو اپنے دل کی تختی پر لکھتے ہوئے لے جائے۔ اب پوچھا گیا بزرگ سے کہ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور ہم نے ان کو ناراض کیا تھا، احساس ہو رہا کہ ہم سے غلطی، اب بھی کوئی ایسا ذریعہ ہے؟ دنیا سے تو چلے گئے، زندہ تو نہیں ہے، لیکن اب بھی کوئی ایسا کام ہے جس کے ذریعے سے ہم ماں اور باپ کو اپنی خبر میں خوش کر سکتے ہیں، ماں اور باپ کو خوش کر سکتے ہیں؟ تو سرکار بزرگ نے فرمایا ہاں 3 کام ایسے ہیں اگر وہ کرو گے تو خبر میں ماں باپ تم سے راضی ہو جائے۔ تو سنیں جن کے ماں باپ، اللہ ماں باپوں کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، لمبی عمر ایمان کے ساتھ عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ گزر گئے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، خبر میں ان کے گڑے کو، قبر کے گڑے کو جنت کے گڑوں میں سے گڑا بنا دے۔ لہذا 3 کام ایسے کرے جن کے ماں باپ نہیں ہے۔ فرمایا پہلا، ان کا لڑکا نیک عمل کرے، جب بچہ نیک ہوتا ہے تو ماں باپ کی خبر میں روح ان کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے کہ ہاں میرا بچہ نیک عمل کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے عیسیٰ مکاشف القلوب میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے سامنے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے سامنے سے گزرے، دیکھا کہ عذاب ہو رہا تھا، قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، آپ گزر گئے، کچھ دیر کے بعد پلٹ کر آئے تو دیکھا خبر سے عذاب اٹھ گیا، اللہ اس کے خبر کے گڑے کو جنت کا باغ بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو حیران ہو، ابھی کچھ دیر پہلے گیا تو عذاب ہو رہا تھا، واپس آیا تو خبر کا گڑا جنت کا گڑا بن گیا، یا اللہ یہ راز کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ یہ جو خبر میں ہے مرحوم، یہ شخص مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر گیا تھا، آج اس کا بیٹا پیدا ہوا، 4 سال کا ہوا، مدرسے میں گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کو پڑھا تو جس نے، اللہ کہتا ہے عیسیٰ مجھے حیا آئی جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے، میں اس کے باپ کو عذاب کیسے دوں؟ ماں باپ اگر اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی ایک چلے جائے تو ماں باپ کے اولاد نیک عمل کرے، اس سے ان کے ماں اور باپ کی روح خوش ہو جاتے ہیں، پہلا۔ اور دوسرا جو ہے فرمایا اپنے والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے،
آج دیکھیں یہ کہاں ہو گیا, دوستوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے ہیں, حالانکہ وہ دوست شرابی ہو, وہ دوست بے نمازی ہو, وہ دوستوں کا خیال کریں گے, لیکن رشتہ داروں کا چچا ماموں خالہ نہیں. بس کہیں نہ کہیں آج تو حالات یہ ہو گئی ہے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ خوال اور کچھ جو ہے 2 نمبری بابا لوگ ایسے نکل گئے ہیں. اگر آپ ان کے پاس جائیں گے کہ بھائی پیٹ میں درد ہو رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, یہ پرابلم ہو رہا ہے, تو سب سے پہلا نام دیتے ہو چاچی کرا دی, آپ کے ماموں کرا دیے, آپ کا جو ہے نا بھائی کرا دیا, رشتہ دار سب سے پہلے نام رشتہ داروں کا, یہ 2 نمبری. اب تو کچھ قوالا بھی دیتے ہیں ہمارے سب سے خطرناک دشمن رشتہ دار ہے. ارے بھائی ہاں حدیث میں ہے اگر رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو, 2 گواہوں کے ساتھ, نمازی پرہیزگار 2 گواہوں کے ساتھ پکڑا جائے کہ جادوگر کے پاس انہیں جا رہا تھا, اس صورت کا مسئلہ الگ ہے. گواہ کچھ بھی نہیں, ایک 2 نمبر عامل بول دے تو آپ یقین کر لیں, کچھ خوالی بول دے تو یقین کر لے, شک کی بنیاد پر یا کسی کے بہکانے کی بنیاد پر کہ اس نے آج رشتہ داری کو بلا وجہ توڑا جا رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بلا وجہ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری کو توڑ لیتا ہے, اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا اور اس پر اپنی رحمت نازل نہیں فرماتا. لہٰذا بلا وجہ رشتہ داریاں توڑے, ماں باپ کے رشتہ داروں کا خیال کرے, ماں باپ کے دوستوں کا خاص خیال. اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر, فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ بن عمر, عبد الرحمن ابن عوف کا بڑا ادب کرتے تھے, اور دیگر کہتے کیا بات ہے, کہا آپ میرے والد کے دوست ہیں. صحابی تو ہے لیکن والد کے دوست بھی ہے. جن کا عزت میرے والد کرتے تھے میں کیوں نہ کروں, جن کا ادب میرے والد کرتے تھے میں کیوں نہ کروں. لہذا اگر ماں باپ اللہ نہ کرے گزر جائے اور قبر میں چلے جائے, ان کو راضی کرنا چاہے تو نیک عمل کرتے رہیے, اللہ کا ذکر کرتے رہیے, نماز کی پابندی کرتے رہیے. دوسرا ان کے رشتہ دار اور ان کے دوستوں کا خیال کریں, اس سے بھی ماں باپ خوش ہوتے ہیں, ان کی روح قبر میں خوش ہوتی ہے. تیسرا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا مانگتے رہیے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ 3 کام جو کرتا ہے اس کے ماں باپ اس سے خبر میں جانے کے بعد بھی راضی ہو جاتے ہیں. لہٰذا قرآن کہتا ہے کہ سورہ انعام آیت نمبر 151 کی میں تفسیر کر رہا تھا, جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور سے سب لوگوں نے پوچھا اللہ نے وہ کون سی چیزیں ہم پر حرام کی ہے, تو قرآن سورہ انعام ابھی جا کر آپ پڑھے, کھول کر دیکھیں سورہ انعام آیت نمبر 151 جس میں اللہ نے فرمایا محبوب کہیے 10 چیزیں ہیں جو تم پر اللہ نے حرام کی ہے. وہ 10 چیزوں میں پہلا شرک نہ کرو, اور شرک کا مطلب میں نے سمجھا. دوسرا ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرو, ان پر احسان کرو. لہٰذا میں 2 چیزوں پر میرا وقت ختم ہو گیا, میں اور آگے بڑھتا لیکن وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اس ٹاپک کو میں آگے بتاؤں گا. پھر زنا نہ کرو, اور پھر کسی اولاد کو ناحق کے قتل نہ کرو, اور پھر جو ہے کسی انسان کا ناحق کے قتل نہ کرو, انصاف کی بات کرو, ناپ تول میں انصاف کرو, رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کرو, اور جو ہے یتیم کا مال نہ کھاؤ. وہ 10 چیزیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں, اس کا ذکر انشاءاللہ وقت رہا تو زندگی رہی, یہ دوسرا پارٹ آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بس آپ تھوڑا سا جلدی آ جائیے, یہاں 12:45 سے بیان شروع ہوتا ہے تو کوشش کریے جلدی آنے کی. رہی یہاں پارکنگ کا پرابلم ہو رہا ہے تو میں اکثر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بھائی آپ گاڑی اندر لائیے. یقیناً روڈ کا حالت ایسے کہ گاڑی باہر نہیں رکھ سکتے, تھوڑا گیٹ کے پاس سے گاڑی اتر کے آئیے, باادب بانصیب. یہ بزرگوں کے آستان ہے, ادب کرے. اتر کے جو ہے مسجد کے پیچھے کافی بڑا میدان ہے, اپنی گاڑیوں کو آپ سکون سے رکھ سکتے ہیں اور آ کر زیارت بھی کر سکتے ہیں, سکون سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا تھوڑا سا جلدی آ جائیے. اللہ اس کے رسول نے اولاد پر ماں باپ کے جو حقوق رکھے میں اس کے سامنے چند بیان کر دیتا ہوں. ایک پہلا ہو ضرورت کے وقت انہیں کھانا کھلانا. آج ماں باپ پریشان ہے, دواؤں کے لیے پریشان ہے, بچے کے پاس پیسے ہیں, میں کہیں کو انہیں دیتا. بھائی اپنے ماں باپ پر آپ چاہے ماں باپ امیر بھی ہو آپ کے, یعنی پیسے والے بھی ہو, تب بھی قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ احسان کرو. ارے ان کو کیا کمی ہے, احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے. آپ ایک حصہ لے آ کے دینا ہے ماں کو, یہ میری طرف سے ماں باپ آپ کو. یہ برسوں گاؤں کو سلام کرنے نہیں جاتے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز کے لیے جاتے نا, باہر نکلتے حضور کے جتنے مقدس بیویاں ظاہری زندگی میں زندہ تھے سب کو سلام کرتے.
روز نماز. یہ امام حسن کی عادت پاک. امام حسینی بنو، حسنی حسینی بنو. آج ہماری سگی ماں کو ہم برسوں سلام کرنے نہیں جاتے. امام حسن کے والدہ تو دنیا سے جا چکے تھے، اپنے نانیوں کو سلام کرنے کے لیے جایا. یہ بتایا کہ اخلاق ہمارے ایسے ہونا چاہیے، عادت ہماری ایسے ہونا چاہیے. لہٰذا ان کا خیال کریں، ان کی خدمت کرتے رہیے، اپنی حیثیت کے مطابق ان کو خدمت میں کچھ نذرانے تحفے دیتے رہیے. یہ اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، رسول بھی راضی ہوتا ہے، اللہ تمہاری کمائیوں میں اور عطا فرماتا ہے. یہاں سے بنائیے، آپ ذہن میں نہ کر جائیے. تو کیا حق ہے؟ اگر یہ حق ادا نہیں کرو گے تو پہلا حق بتائے گا ضرورت کے وقت انہیں کھانا کھلانا، دوسرا ان کی خدمت کرنا، تیسرا جب وہ بلائے تو ان کو جواب دینا. یہ ضروری ہے اولاد پر، جب وہ بلائے تو ان کے پاس جواب دینا. چوتھا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے علاوہ ان کے ہر حکم کو ماننا. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمانی کو حکم دے نہیں ماننا ہے بلکہ اس کے علاوہ ہر حکم کو ماننا ہے. پانچواں، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا، سختی کبھی نہ کرنا. اور چھٹواں، اگر انہیں لباس کی ضرورت ہو اپنی طاقت کے مطابق اپنی ایسے کے دماغ ان کو اچھا سے اچھا لباس پہنانا. یہ اولاد پر فرض ہے یہ چیزیں یہ جیسے آپ سن رہے ہیں. ساتواں، چلنے میں ان کے پیچھے چلنا. یہاں تک آگے سلامت ہے. ماں باپ آگے چل رہے ہیں، ان کے ساتھ جا رہے ہیں، برابر نہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلو. یہ ادب ہے ان کے چلنے میں، ان کے پیچھے. آٹھواں، ان کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. ان کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ 8ویں چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اور جو ہے ان باتوں پہ عمل کرے اور عمل کر اس پہ خاص طور پر دیکھیں. 9ویں چیز کیا ہے؟ 9ویں چیز جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ ان کے لیے بھی پسند نہیں کرتے. اور 10واں، جب اپنی ذات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، جب بھی کوئی دعا کرے یا اللہ میرا کاروبار اچھا ہو، اپنی ذات کے لیے جب بھی دعا کرے تو اپنے ماں باپ کی بخشش بھی ساتھ میں دعا مانگنا. ماں باپ کی بخشش کے لیے بھی ساتھ میں دعا مانگنا. یہ 2 چیزوں کا ذکر میں نے کر دیا. شرک کیا ہے اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. تو ماں باپ کے حقوق کو میں نے بیان کیا. ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے. انشاءاللہ اللہ زندگی رکھا. یہ آیت کی تفسیر جو 10 چیزیں اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے، تو وہ 10 چیزیں میں 2 چیزوں کا میں نے ذکر کر دیا ہے. اب بچے 8 انشاءاللہ زندگی رکھا تو آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے اس کے آگے تقریر کروں گا. آخری بات اعلان کر ہم انشاءاللہ سنت کے لیے کھڑے جائیں گے. دیکھیں مسجد کے لیے آپ اوپر نماز کے بعد اوپر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کا جو حصہ بن رہا ہے وہ اوپر بن رہا ہے. مسجد انشاءاللہ جب بن کے تیار ہو جائیں گی تو آنے والے دنوں میں نماز اوپر ہوگی انشاءاللہ. آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تیزی سے کام چل رہا ہے. لیکن ابھی بھی ہمیں کیونکہ 22 اگست کو حضرت کا عرس مبارک آ رہا ہے، ہماری کوشش ہے کہ عرس سے پہلے مسجد تیار ہو جائے. ابھی بھی ہمیں مزدوری دینا ہے، بہت سے کام باقی ہے. تو جب چادر لائے یعنی پیسے کوئی نہیں دینا چاہتا تو کوئی ذمہ داری بھی لے سکتا ہے آ کر. کوئی سامان کی ذمہ داری ہے، کسی 4-5 دن کی مزدوری کی ذمہ داری، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے. ماں باپ کے ثواب کے لیے، اولاد کے ثواب کے لیے، رشتہ داروں کے ثواب کے لیے یہ کام سب سے اچھا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. وہ کیا؟ مسجد کے لیے دینا. لہٰذا جب چادر لایا جائے اس پر زیادہ سے زیادہ اپنی طاقت تعاون کرے. یا کوئی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں تو یہ مسجد کے جو موزن ہیں مولانا سراج، ان سے ملاقات کر آپ ذمہ داری کے بارے میں بول سکتے ہیں، سامان کے بارے میں ذمہ داری کا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ 22 اگست سے پہلے اوپر کا حصہ مکمل تیار ہو جائے انشاءاللہ. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں سچا عاشق رسول بنائے. اللہ تعالی قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسول کو پیدا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.